الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، پروگرام کمیونٹی فورم میں آپ کا میزبان ناصر عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج یہ ہمارا اس جو نئے ٹائم ٹیبل کے حساب سے دوسرا پروگرام ہے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پچھلے ہفتے کہ انشاءاللہ اب فرائیڈے شام 7 بجے کمیونٹی فورم پروگرام ہدایت ٹی وی پہ ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے ہفتے جو ہم نے گفتگو کی اس میں جو بالکل آخر پہ جو سوالات ہم نے لیے تھے ان کے جوابات تقریباً مولانا نے دے دیے تھے، اور اگر کچھ حصہ اس کا باقی ہے تو میں گزارش کروں گا آج مولانا صاحب سے کہ ان سوالات کے جوابات ایک بار پھر دے دیں۔ اس میں ایک سوال تو یہ تھا کہ آج جو رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے اس وقت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا اور آج جو ہے وہ زار و کتار رو رہے ہیں۔ تو اس کا جواب مولانا نے بڑے اچھے انداز میں دیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ صرف اور صرف یزید ہی پہ صرف الزام عائد کرتے ہیں اور چند اس کے ساتھیوں پہ، اور باقی جو ہے کچھ سوچ بچار نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے مسلمانوں کی، اس کو سادگی کہیں یا جہالت کہیں، کہ یزید تنہا نہیں تھا بلکہ ایک نظام حکومت قائم کیا گیا اور بہت سی امداد کے ساتھ یہ نظام حکومت اس کا قائم ہوا۔ مختلف جو صوبے تھے اس وقت، ان کے گورنر تھے، انہوں نے حلف لیا اور مسلمانوں کی بڑی تعداد نے جو ہے وہ بیعت کی۔ تو یہ کوئی ایک گروپ یا کوئی قبیلہ نہیں تھا کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کر کے انہیں شہید کیا اور پھر حکومت پر قبضہ کر لیا، بلکہ خود حکومت میں وہ پہلے سے تھے۔ دوسری مسلمانوں کی سادگی یہ ہے کہ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ بڑا ظلم ہوا ہے نواسہ رسول کے ساتھ اور بڑی بے دردی کے ساتھ نواسہ رسول کو شہید کیا گیا، مگر یہ نہیں سوچتے کہ جنہوں نے نواسہ رسول کو اس قدر بے دردی کے ساتھ شہید کیا، جو اصل ورثہ ہیں دین اسلام کے، انہیں لوگوں نے شہید کیا۔ جب اتنا ظلم ان لوگوں نے کیا تو دین کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ اور لوگ یہ نہیں سوچتے کہ دین جو مسلمان لے رہے ہیں وہ کن ذرائع سے لے رہے ہیں۔ جن ذرائع سے وہ دین اسلام کو آج لے رہے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان لوگوں نے دین کے ورثہ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ ایک طرف تو یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ظلم کیا ہے، مگر دین پھر بھی ان کی ذرائع سے لے رہے ہیں۔ حکومتیں آئیں، حکومتیں بھی ان کی تھیں، میڈیا بھی ان کا تھا، علماء جو انہوں نے خریدے ہوئے تھے وہ بھی ان کے تھے، سارا کچھ انہی کا تھا، اور انہی کے ذریعے جو کچھ لوگوں کو ملا ان کو لوگوں نے دین اسلام سمجھ لیا، اور جو پروپیگنڈا ہوتا رہا اس پروپیگنڈے کو آنکھ بند کر کے لوگ تسلیم کرتے رہے، اور اس پر اس قدر انہوں نے اپنا ایمان مضبوط کر لیا کہ آج کیا بلکہ کئی صدیوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں جو اصل جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو کافر کہہ رہے ہیں۔ جو دین کو سمجھتے ہیں ان کو ان لوگوں سے اتنا دور کر دیا جو دین کو سمجھتے ہیں پروپیگنڈے کی وجہ سے، کہ آج ان کے زبان پہ یہ آ رہا ہے کہ یہ کافر ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ میں یہ کہتا ہوں، پچھلے ہفتے بھی کہا تھا اور مولانا اس پہ مزید آج تفصیل بیان کریں گے کہ چلو آپ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آل محمد پہ درود اسلام بیچتے ہیں سارے مسلمان، اور یہ نہیں سوچتے کہ آل محمد ہیں کون۔ اگر آل محمد میں اکثریت شیعہ کی ہوئی، ایک طرف تو روزانہ آل محمد پر آپ درود و سلام بیچتے ہو روزانہ اپنی نمازوں میں، اور دوسری طرف آل محمد جو شیعہ ہیں آل محمد انہیں کفر کے فتوے دیتے ہو، تمہارا دین کیا ہے پھر؟
اس پہ مزید گفتگو کریں گے اور یہ بھی مولانا صاحب سے انشاءاللہ دریافت کریں گے کہ حقائق کو کس قدر چھپایا گیا اور پروپیگنڈا کس قدر بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا کہ لوگوں کو اندھیری کوٹری میں، جہالت کی اندھیری کوٹری میں بند کر کے رکھ دیا گیا اور لوگ یہ سمجھ نہیں رہے۔ پھر جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آؤ دیکھو سمجھو سوچو، کہتے ہیں نہیں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی ٹھیک ہے، وہی کافی ہے، ہمیں مزید جو ہے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے بچے ڈاکٹر بن جائیں، 20 30 سال جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ کر دیں گے، لیکن چند لمحات جو ہیں وہ اصل دین کو سمجھنے کے لیے خرچ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ہے آج کے دور کی صورتحال۔ انشاءاللہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور یہ جاننا چاہیں گے آج کے اس پروگرام میں مولانا صاحب سے کہ جہالت کس قدر جو ہے اس نے دنیا کے انسانوں کو، مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پروپیگنڈا کس قدر ہوتا رہا۔ اس پروپیگنڈے یعنی کہ امیر معاویہ کے دور میں جو پروپیگنڈا ہوا اس قدر عروج پر چلا گیا کہ جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو شام کے لوگوں کو پتہ چلا کہ امام علی علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ شہید کہاں ہو گئے ہیں؟ انہیں پتہ چلا کہ مسجد میں اس قدر پروپیگنڈا تھا لوگوں کے ذہن میں، کہا مسجد میں کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ پروپیگنڈے کی صورتحال تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ میرے اس پروگرام میں میرے انتہائی قابل عزت، قابل احترام حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سجاد نقوی صاحب تشریف فرما ہیں اور آج یہ تمام باتیں جو ہیں ان سے دریافت کریں گے۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیے اور اگر کوئی سوال آپ کا ہے تو ضرور فون کر کے آپ مولانا صاحب سے پوچھیے۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا، پچھلے ہفتے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت جو ظلم و ستم ہوئے، پھر شام کے بازار میں کربلا کے بعد یعنی 10 محرم کے بعد جو ظلم و ستم شہزادیوں پہ کیے گئے، قیدیوں پہ کیے گئے، اس حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی اور آگے چلتے ہیں کہ پروپیگنڈا اس قدر ہوتا رہا کہ سامنے دنیا کے مسلمانوں کو، دنیا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ نواسہ رسول کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کی اولاد کو، ان کی آل کو قید کر کے قید خانے میں ڈالا گیا، پھر اتنا ظلم کیا۔ یہ صرف مان لیا کہ بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ انہوں نے دین کے ساتھ کیا ہوگا، جنہوں نے نواسہ رسول کو اس قدر شہید کر دیا، دین کے ساتھ کیا ہوگا۔ لوگ یہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین سبت من الاسباط۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور ہدایت ٹی وی کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے موقع فراہم کیا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے اس عبادت میں شریک ہو سکیں اور شاید کسی دل میں ہماری بات اتر جائے، بے شک، اور للہ الحمد بہت سارے دلوں میں باتیں اتر رہی ہیں۔ ایک وقت تھا ہمارے پیغام، ہمارا پروگرام امام بارگاہوں کی حدود میں محدود تھا، جی اب بحمد اللہ پروگرام اور پیغام اس میں وسعت آئی ہے اور وہ پیغام عام ہوا ہے۔ اب لوگ کچھ سوچنے بھی لگے ہیں اور کچھ سمجھنے بھی لگے ہیں۔ باقی جیسا کہ آپ نے کہا پروپیگنڈا اور سیاست کا تو یہ ایک بڑا یعنی سکہ ایک ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کو اتنا ریپیٹ کرو کہ وہ بالکل سچ دکھائی دے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا جب امیر المومنین کی شہادت کی خبر شام میں پہنچی تو انہوں نے کہا کہ وہ علی شہید ہو گئے، کہاں شہید ہوئے؟ ہم مسجد میں شہید ہوئے۔ تو سب لوگ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ وہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ یعنی انہیں یہ تک معلوم نہیں کہ جس علی کا شہادت کی خبر آئی ہے وہ ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتا ہے اور مصلی پہ بیٹھ کے یہ دعائیں کرتا ہے، اے معبود تو میرا وہ معبود ہے جس پہ میں مطمئن ہوں کہ اور مجھے فخر ہے کہ میرا معبود ایسا ہے، مجھے ایسا عبد کر دے کہ تو مطمئن ہو جائے کہ عبد ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ میں تیری دوزخ سے ڈر رہا ہوں، نہ میں اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں کہ تیری جنت کی چاہت ہے، اس لیے کہ جو جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہے وہ تاجروں دکانداروں کی عبادت ہے، جو دوزخ سے ڈر کے عبادت کرتا ہے وہ غلاموں کی عبادت ہے۔ بل وجدتک اہلا للعبادہ،
میں نے تجھے پایا ہی لائق عبادت ہے اس لیے تیری عبادت کرتا ہوں۔ بے شک بے شک۔ یعنی وہ علی جس کے بدن سے تیر کھینچ جائیں حالت نماز میں اور اس کے خضوع و خشوع میں فرق نہ آئے، اسے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مسجد میں کیوں گئے۔ یہ تو ہے تاثیر اور اثر اس پروپیگنڈے کا۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام دیکھیں، یہ ہر سال یہ ایام جو آتے ہیں یہ انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے آتے ہیں کہ اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے ایک چھوٹا سا قافلہ چلا تھا جو مدینے سے مکے پہنچا اور مکے سے پھر ایک ریگستان میں آیا، مگر حق و صداقت کا پرچم اتنا وہ بلند کیے ہوئے تھا کہ اس نے ریگستان کو بھی معلیٰ بنا دیا اور رہتی دنیا تک کے لیے یہ لکھ دیا کہ یہ جو کام ہم کر کے جا رہے ہیں نہ اس کی ماضی میں کوئی مثال ہے، نہ آئندہ یہ ریکارڈ کوئی توڑ سکے گا، اس لیے کہ یہ فرزند بطول، فرزند رسول اور دلبند علی ابن ابی طالب کا کارنامہ ہے، جس کے لیے وہ فرمایا کرتے تھے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے معبود تو مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہیں اور جو تو نے میرے ماں اور باپ کے اوپر کی ہیں، وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسا عمل کر جاؤں جس پہ تو خوش ہو جائے۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتا ہے معبود میں کن لفظوں سے تیرا شکر ادا کروں کہ اس کام کے لیے تو نے مجھے انتخاب کیا، کربلا کے لیے انتخاب میرا ہوا، احیاء دین کے لیے انتخاب میرا ہوا، اور میں اس بات کے لیے چن لیا گیا کہ اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حیات جاویدانی بخش جاؤں۔ اب اس پہ جو بھی میرا خرچ آتا ہے وہ آئے۔ اور امام علیہ السلام آپ ان کا سارا سفر پڑھیں، آپ ان کے سارے کارنامے کی جو جزیات ہیں وہ پڑھیں۔ امام علیہ السلام ہر لمحے کے اوپر دین کا پیغام ساتھ ساتھ، یعنی وہ جو روح اسلام ہے، وہ جو روح دین ہے، اس کی طرف امام لوگوں کو متوجہ کرتے ہی رہے ہیں، توجہ دلاتے ہی رہے ہیں۔ امام علیہ السلام یعنی ابتدائے سفر سے لوگوں کو یہ بتا کے چلے ہیں کہ میں کوئی انقلاب اس قسم کا بپا کرنے نہیں جا رہا ہوں کہ کوئی حکومت حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو اسلام کے اور دین کے قیام کے لیے جا رہا ہوں۔ اور میں اپنے لفظ کیوں استعمال کروں، امام ہی کے وہ لفظ عرض کروں جو امام نے فرمایا امرنی جدی رسول اللہ ہے، مجھے میرے جد رسول اس بات کا حکم دے کے گئے ہیں وَأَنَا مَاضٍ لَهُ، اور میں وہ کر ہی گزروں گا۔ اب یہ ہے کہ مجھے کیسے ساتھی چاہیے، یہ مجھے اختیار ہے۔ چنانچہ امام علیہ السلام نے کچھ لوگوں سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، یہ اتمام حجت تھا۔ جس نے کہا میں نہیں جا سکتا اس پہ حجت تو تمام ہو گئی، کل کوئی یہ نہیں کہے گا ہمیں تو کسی نے کہا نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں مسجد نبی ان لوگوں سے بھری ہوئی ہے جو اس زمانے میں جسے خیر القرون کہتے ہیں، جو پیغمبر کی سینچری کہلاتی ہے، خیر القرون جو زمانہ کہلاتا ہے، اور فرزند رسول جا رہے ہیں مکہ میں۔ جب حضور یعنی حج کے پروگرام کو عمرہ مفردہ سے بدل کر کے احرام کھول کے اور یہ اعلان کر کے اے بیت اللہ جتنا احترام میری نظر میں تیری حرمت کا ہے شاید کسی دوسرے کی نظر میں نہ ہو، میں تیرے حدود حرم کے ایک بالشت اندر اگر قربان کر دیا جاؤں یہ مجھے پسند نہیں ہے، تیری حرمت میں فرق آئے گا، تیری تعظیم میں فرق آئے گا، اور ایک بالشت تیرے حدود حرم سے باہر شہید کر دیا جاؤں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے مجھے تیری حرمت جو ہے وہ مطلوب ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ لباس تو احرام کا پہنے ہوئے ہیں مگر احرام کے اندر وہ میرے قتل کے لیے سامان بھی رکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں پسند کروں گا کہ تیرے حدود میں میرا خون بہا دیا جائے، اور میں یہ بھی نہیں پسند کروں گا کہ میری شہادت ویسے ہی رائے گاں چلی جائے۔ ایک مسافر حج کے لیے آیا تھا، اس ہنگامے میں شہید ہو گیا، کیس چلا، کسی ایک کو پھانسی دے دی، بس جی معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، امام علیہ السلام ایسا عمل کرنا چاہتے ہیں جو سکان سماوات بھی دیکھیں اور ارضین بھی دیکھیں۔ پچھلے پروگرام میں بات اصل میں جب ہو رہی ہوتی ہے تو بسا اوقات کوئی کالر آ گیا یا کچھ ہوئی، اب وہ ہو جاتا ہے تھوڑا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بڑی مشہور کتاب جو لکھی گئی پچھلی سینچری میں وہ سر الشہادتین، یعنی جس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا،
دو شہادتوں کا راز، یہاں تک بات پہنچی تھی اور پھر شاید کوئی کالر آ گیا اور پھر بات ٹائم ہی ختم۔ یہ برسے اگر اس پہ تھوڑی سی آپ دو شہادتوں کا راز، تو انہوں نے کہا شہادت ایک ایسا یعنی فضیلت ہے جس کی ہر کوئی تمنا کرتا ہے، خود پیغمبر نے اس کی تمنا کی، اور امیر المومنین کا فرمان بھی اس سلسلے میں موجود ہے، ان اکرم الموت القتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں شہادت، قتل، اس سے بہتر اور موت کیا ہو سکتی ہے؟ جو پیدا ہوا وہ تو مرنے ہی کے لیے پیدا ہوا، کینسر سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے وہ بہتر ہے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا؟ اور پھر قرآن نے بھی اس کے لیے کہا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، خبردار جو راہ خدا میں شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کرو، اور دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا انہیں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، وہ اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں۔ ہاں جو چیز تمہارے لیے مشکل ہے وہ یہ کہ تم اسے سمجھ نہیں سکتے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم اگر سمجھنا چاہیں بھی تو جس طرح وہ شعور کا حق ہے شاید وہ ہم پر نہ واضح ہو سکے، مگر ان کی زندگی کا اقرار اور ان کی حیات جاوداں کا اقرار تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ آپ انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے، وہ زندہ باد ہیں اور زندہ جاوید ہیں۔ اسی طرح جناب امام حسین علیہ السلام کا بھی یہ فرمان آپ کے سامنے ہے، تو انہوں نے لکھا دو شہادتوں کا راز، اور راز یہ ہے کہ پیغمبر کی یہ تمنا تھی کہ وہ شہید ہوں، لیکن اگر وہ شہید ہوتے تو شوکت اسلام پہ ٹھوکر لگتی کہ جی پیغمبر آخری نبی، خاتم المرسلین، صاحب لولاک، غرض خلقت کائنات، اول مخلوق، اور جس کے لیے انتظام کیا، یعنی آپ یہ اللہ نے انتظام کیا ان کی شہادت کا، انہیں مرتبہ شہادت کا بھی مل جائے۔ انہیں اللہ نے دو نواسے ایسے دیے جنہیں حضور نے قرآنی نص کے حساب سے کہا ابناءنا و ابناءکم، یہ میرے بیٹے ہیں، انہیں اپنے بیٹے کہا۔ اور پھر ایک اور چیز ارشاد فرمائی ذریۃ کل نبی فی صلبہ و ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب، ہر نبی کی اولاد اس کی اپنی پشت میں ہے، میری اولاد علی ابن ابی طالب کی پشت میں ہے۔ آج پوری کائنات میں جتنے سعادات آپ کو دکھائی دیتے ہیں، جتنے سعادات آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہیں، یہ پیغمبر کی اولاد بھی ہیں۔ جناب زہرا جو دین پیغمبر کی بھی محافظ ہے اور نسل پیغمبر کی بھی محافظ ہے، یہ دونوں بیٹے پیغمبر کے بیٹے ہیں، ان دونوں کو شہادت نصیب ہوئی۔ پھر شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک شہادت خفی ہے جو پوشیدہ ہو، ظاہر ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کو اس شہادت سے نوازا گیا اور حضور اس شہادت پہ فائز ہوئے، اور ایک شہادت جلی، اور اس کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ایسی واضح ہو کہ جس پہ کوئی پردہ نہ ڈالا جا سکے، جسے چھپایا نہ جا سکے، جو دن کی روشنی میں ہو، جسے آسمان والے بھی دیکھیں، جسے زمین والے بھی دیکھیں، جسے دوست بھی دیکھ رہے ہوں، جسے دشمن بھی دیکھ رہے ہوں، جو سب کے سامنے ہو، اور ایسی سامنے ہو کہ پھر وہ دنیا کی آنکھ سے اوجھل نہ ہو پائے، وہ شہادت ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی۔ اور یہ دونوں شہادتیں بدل ہیں اور قائم مقام ہیں پیغمبر کی شہادت کے، گویا پیغمبر کو یہ مرتبہ ان دو بیٹوں کے ذریعے سے حاصل ہوا کہ انہیں شہادت خفی حسن کے ذریعے اور شہادت جلی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے نصیب ہوئی۔ اب جو سوچنے کی چیز ہے، یہاں تک تو بات آ گئی سب کی سمجھ میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شہادت حسن شہادت رسول ہے، شہادت حسین شہادت رسول ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت بھی رسول اللہ کی شہادت ہے، وہ خفی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت رسول اللہ کی شہادت ہے، وہ جلی ہے۔ اب یہ مسلمان کا فرض ہے وہ یہ سوچے کہ زہرا کے بیٹوں نے تو پیغمبر کی جگہ پہ اپنی جان دے دی اور شہادت کا مرتبہ پیغمبر کو تفویض کر دیا، تو جب شہادت ان کی شہادت رسول ہے تو ان کا قاتل کون ہوگا؟ کیا عقل سلیم یہ ماننے سے انکار کرے گی کہ اگر ان کی شہادت رسول ہے تو ان کا قاتل رسول ہے، وہ رسول اللہ کا دشمن ہے، اور پیغمبر نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا، جو ان سے دوستی رکھے گا وہ مجھ سے دوستی رکھے گا۔ اور آپ نے دیکھا حضرت امام حسین علیہ السلام آخر تک اپنی حجت تمام کرتے رہے۔ میں نے پچھلی گفتگو میں بہت ساری چیزیں پہنچائیں، اور آپ جو اس سلسلے میں جو تتمہ ہے وہ بھی عرض کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب یہ لوگ، یعنی یہ ظلم کی انتہا ہے، شاہ جی آپ ذرا سوچیں، یعنی آپ اگر اس کو اس طرح تقسیم کریں کہ عصر عاشور تک مسلمانوں نے کیا کیا، امام حسین علیہ السلام، ان کے ساتھی، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بیٹے، 6 مہینے کا بچہ علی اصغر،
یعنی اس زمانے کا جو سب سے سپیریئر اسلحہ ہے وہ تین ہیں، ان میں تلوار ہے، من تیر ہے، نیزہ، یہی ہے نا۔ سن 60 ہجری گزر گئی، 61 ہجری کا 10واں دن ہے۔ اس زمانے میں یہی سپیریئر اسلحہ ہوتا تھا، یا تو تیر تھا یا تلوار تھی یا نیزہ تھا۔ یہ باقی اسلحے تو ابھی اس وقت مارز وجود میں نہیں آئے تھے۔ یہ اسلحے تین جو اس زمانے کے سب سے بہترین ہیں 6 مہینے کے بچے کے اوپر آزمائے گئے۔ جب ایک مسلمان غور کرتا ہے، باپ کے ہاتھوں پہ تھا اور پانی کے لیے باپ لے کے گیا تھا تو تیر ظلم کا نشانہ بنا۔ ذبحہ من الاذن الی الاذن، اس تیر نے بچے کو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح کر دیا۔ باپ نے تو دفن کر دیا، چلیے وہ جب دفن ہو گیا پھر نیزے سے وہ لاش باہر نکالی گئی، نیزہ اس کے سینے میں لگا، یعنی تیر کا بھی اس پہ وار ہوا اور نیزہ بھی اسی کے اوپر استعمال ہوا۔ اب اس پہ ہی بات سوتی، مگر ایسا نہیں ہے۔ اب یہ دنیا سوچتی نہیں ہے، اس پہ غور نہیں کرتی ہے۔ کربلا کے واقعہ اسی لیے ہر سال یہ دنیا کے سامنے اوراق پھیلائے جاتے ہیں کہ لوگوں غور کرو، یہ لوگ کون تھے؟ یہ کون ہیں جس کے 6 مہینے کے بچے کو قبر سے نکال کے پھر اس کی لاش کو نیچے اتارا گیا اور اتار کے اس کے سر کو جدا کیا گیا اور پھر اس ننھے سے سر کو بھی نیزے پہ بلند کیا گیا۔ جب کئی بستیوں اور شہروں سے گزرا، کیا ہے معاملہ، کون ہیں یہ لوگ؟ ایک باغی تھے جن کا مقابلہ ہوا اور وہ مارے گئے، اس کے ساتھی قید ہیں۔ حکومت کا وہ جو خوف، روب، ڈر اور وہ جو استبداد اور وہ جو شکنجہ تھا وہ اپنے مقام پہ بجا، مگر خدا گواہ تاریخوں میں یہ آپ کو ملے گا، کچھ لوگ خاص کر کچھ عورتیں اپنا منہ دوسری طرف موڑ کے رو کے کہتی تھیں ہم یہ نہیں مان سکتے کہ یہ باغی ہوں۔ باقی لوگ باغی ہو سکتے ہیں، یہ جو ان سروں میں ننھا سا 6 مہینے کے بچے کا سر ہے، یہ کس جرم میں قتل کیا گیا؟ یہ کوئی جنگ نہیں ہوئی بلکہ یہ کوئی ظلم ہوا ہے، یہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، یہ کوئی قتل کیا گیا ہے۔ عصر عاشور تک تو جو کچھ کیا یہ ایک ظالم امت کا کام تھا، یعنی میں بڑا سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ظالم امت کا کام تھا جس نے اپنے پیغمبر کے نواسے کو شہید کر دیا، اس کے بیٹوں کو، اس کے بھائیوں کو۔ اور جو عصر عاشور کے بعد ہوا یہ تو ظلم سے بھی کوئی آگے منزل ہے، یہ تو بے حیا امت کا کام ہے جس نے اپنے نبی کے گھر کی عورتوں کی ردائیں چھین لیں، ان کے زیور چھین لیے، انہیں قیدی بنا لیا، ان کے خیمے جلا دیے اور ان کے زیور تک کو لوٹ لیا، ان کے بچوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے چھوٹے چھوٹے زیور بھی ان سے چھین لیے گئے۔ اور جب یہی قافلہ قید ہو کے بازار سے گزر رہا تھا، یہی بازار دمشق میں گزر رہا تھا، تو وہاں 2 شخصوں کی ملاقات ملتی ہے۔ ایک تو شاید سال بن سعد ساعدی ہے، وہ اس نے اپنے کسی سفر سے پلٹ کے آیا، اس نے دیکھا کہ شام میں بڑی شیشہ بندی ہو رہی ہے اور بڑی خوشی کا منظر ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک باغی کے ساتھ مقابلہ تھا تو وہ ہو گیا اور باغی مارا گیا اور اس کے ساتھی جو تھے وہ قید ہو کے آئے ہیں۔ تو اس نے جب امام علیہ السلام کے قریب جا کے کہا آپ کون لوگ ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تو نے قرآن مجید پڑھا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ہاں کہا یہ آیت ہمارے حق میں اتری ہے، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ آیت ہمارے حق میں اتری ہے۔ وہ تو کہتے ہیں یہ تو پیغمبر کے۔ پھر امام علیہ السلام نے بتایا کہ میرا نام علی ابن الحسین ہے، میں زین العابدین ہوں اور یہ میرے بابا کا سر ہے جو نیزے پہ بلند کیا گیا ہے، اور ہم ہی کے اوپر یہ کربلا میں سارے مظالم جو ہیں یہ ڈھائے گئے۔ اور ایک شخص یہ ظاہر ہے یہ کسی اور ذہن کا آدمی ہے، اسے بہت شاک ہوا، بہت تکلیف ہوئی سن کے، اور اس نے نفرین کی، اے یزید تو نے یہ بہت ظلم کیا، باپ تیرا تو جو تھا ہی، تو اس سے بھی اپنی منزل آگے بڑھا گیا، اس سے بڑا اور کوئی ظلم ہوگا؟ اس زمین کے اوپر اکیلا نواسہ رسول رہ گیا اور تو نے اس کو بھی شہید کروا دیا۔ خیر یہ اس کی فیلنگ ہے اور اس نے اس کا اعلان اور اظہار بھی کیا۔ مگر ایک دوسرا شخص وہ ذرا طنز کے انداز میں آیا، اس کا نام محمد ابن طلحہ ہے، یہ طلحہ زبیر والا طلحہ جو ہے اسی کا بیٹا، اسی کا بیٹا تھا محمد اس کا نام۔ اس نے آ کے کہا امام زین اللہ، اسے معلوم تھا، امام زین العابدین سے کہا کہ کربلا میں ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں کون جیتا اور کون ہارا؟ یہ جو سوال ہے یہ ایک جس کو کہتے ہیں ٹارچر کرنے کے لیے یا کسی کو پریشان کرنے کے لیے، یہ امام کو پریشان کرنے کے لیے سوال کیا گیا تھا۔ کربلا میں جو جنگ ہوئی اس کا نتیجہ کیا ہوا، کون جیتا اور کون ہارا؟ میرے امام فرماتے ہیں زیادہ دیر نہیں، تھوڑا انتظار کرو، جب اذان ہوگی
اگر اس میں یزید کے کسی بڑے کا نام ہوا تو وہ جیت گیا، اگر میرے جد کا نام ہوا تو ہماری جیت ہوئی، ہماری ہی جیت ہوئی، اور ہمارے علاوہ کسی کی جیت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ کلمۃ اللہ جو ہے وہی اولیاء ہے۔ اور سیعلم الذین ظلموا ای منقلب، ظالمین کے لیے تھوڑی سی مہلت ہوتی ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں کس کروٹ بٹھایا جائے گا اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے دیکھا ان کے سارے سفر، اور پھر آپ نے اس سلسلے میں جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے کارنامہ، یعنی آپ یقین جانیں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کا ساتھ لے جانے کے لیے انتخاب فرمایا وہ انتہائی، آپ اگر اسی پہ غور کریں تو آپ امام کے لیے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے اللہ بہتر جانتا ہے اس نے آپ کو امامت کے لیے کیوں انتخاب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بصیرت آپ کو عطا فرمائی، کہا میری بہن زینب میرے ساتھ جائے گی، اس لیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا میں وہ ساری خوبیاں موجود ہیں، وہ خاتون ہیں، وہ امام نہیں ہیں، مگر وہ ساری خوبیاں موجود ہیں جو سگے بہن بھائی ماں اور باپ کی طرف سے ایک بہن اور بھائی کو حاصل ہوتی ہیں۔ یعنی آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ، اب امت مسلمہ ان کے ہاں جناب زینب سلام اللہ، جناب زینب تو جناب زینب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ان کے پاس کوئی نہیں، آپ ان کو کہیں کہ اٹھیے اور جناب زہرا کے لیے کچھ بیان کریں، ایک دو روایات بیان کریں گے کہ پیغمبر نے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا بیٹی اگر کوئی دنیا کی چیز ہو مجھ سے آخرت کے لیے خود فکر کر لینا، اور پھر کہا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یعنی یہ اسی قسم کی دو چار باتیں انہیں جناب فاطمہ کے متعلق معلوم ہیں، انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ فاطمہ پیغمبر کے لیے ایک ایسی حیثیت رکھتی ہیں جس کے لیے پیغمبر جب جاتے تھے سب سے آخر میں جناب سیدہ سے رخصت ہوتے تھے، اور جب پلٹ کے آتے تھے سب سے پہلے جناب سیدہ سے ملاقات کرتے، اور جب جناب سیدہ آتی تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، جب جاتی تو جب تک نظر آتی رہتی تھی پیغمبر کھڑے رہتے اور لوگوں کے پوچھنے پہ بتاتے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میری لخت جگر ہے، من اذاہا فقد اذانی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ جناب فاطمہ تو زہرا، دیکھیں جس طرح حضرت عیسیٰ کے بعد پیغمبر اکرم کی ضرورت ہے ختم نبوت کے لیے، اسی طرح حضرت مریم کے بعد جناب زہرا کی ضرورت ہے، اور جس طرح مریم کے بعد زہرا کی ضرورت ہے اس طرح جناب زہرا کے بعد ثانی زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا کی ضرورت ہے۔ اب دو کمال ہوتے ہیں ایسے جس پہ کوئی فخر کر سکتا ہے، وہ دونوں کمال اس بی بی میں موجود ہیں، ایک ہے عمل کا کمال، ایک ہے علم کا کمال۔ دو معصوموں نے اس بی بی کے علم پہ بھی گواہی دی ہے، اس کے عمل پہ بھی گواہی دی ہے۔ عمل پہ گواہی حضرت امام حسین علیہ السلام جب آخری رخصت کر کے جا رہے تھے، جو آخری بات اپنی بہن سے کی، جس کے بعد پھر جام شہادت نوش فرمایا اور پھر بہن سے ملاقات نہ ہوئی، یعنی امام کی شہادت ہو گئی، وہ جو آخری بات کی تھی وہ یہ تھی یا اختی زینب لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے بہن زینب نماز تہجد میں ہمیں فراموش نہ کرنا۔ یعنی دیکھیے یہ نماز تہجد میں ہمیں نہ بھولنا، نماز تہجد میں ہمیں یاد رکھنا، نماز تہجد کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اور امام زین العابدین فرماتے ہیں ما ترکت امتی صلاۃ اللیل، میری پھوپھی زینب نے کبھی نماز تہجد قضا نہیں کی، اگرچہ کتنے سخت حالات بھی ہوئے مگر نماز تہجد کبھی قضا نہیں کی۔ اور امام زین العابدین ہی نے ایک مرتبہ دیکھا جناب زینب سلام اللہ علیہا زندان شام میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، امام زین العابدین آئے اور آ کے پھوپھی کے پہلو میں بیٹھ گئے اور بڑے آرام سے کہا پھوپھی آپ اتنی ضعیف نہیں ہیں مگر میں دیکھ رہا ہوں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ کوئی تکلیف یا کوئی کیا وجہ ہے، آپ کیوں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ یعنی امام نے محسوس کیا، آ کے پھوپھی سے پوچھا۔ جناب ثانی زہرا کہتی ہیں بیٹا سجاد بات بڑے شرم کی ہے، کیا بتاؤں، یزیدیوں کی طرف سے جو کھانا آتا ہے اتنا تھوڑا ہوتا ہے، اتنا محدود ہوتا ہے کہ اگر میں سب بچوں کو تقسیم کروں تو میرے لیے نہیں بچتا، میں کئی دنوں سے صرف پانی پہ گزارا کر رہی ہوں، میرے لیے خوراک نہیں بچی، اب اتنی نکات اور کمزوری ہو گئی ہے کہ میں کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اور جب خیمے جل رہے تھے، اب یہ وہ چیزیں ہیں جو بیان کرنے کے لیے بھی ایک جگر چاہیے اور ایک کلیجہ چاہیے۔ اس وقت جب چاروں طرف آگ گھیر چکی تھی تو جناب زینب سلام اللہ علیہا آئی ہیں، آ کے فرماتی ہیں بیٹے سجاد عصر عاشور ہو چکی، الا قتل الحسین کی آواز گونج چکی، فرشتوں کی تسمیاں گر چکی، سیاہ آندھی آ چکی،
زمین کربلا پہ زلزلے آ چکے، اندھیریاں آ چکی، اب امام آپ ہیں، دور امامت آپ کا ہے، عصر عاشور کے بعد حجت خدا، نائب پیغمبر اور دین کے محافظ اور دین کے رہنما آپ ہیں، معصوم امام مفترض الطاعت آپ ہیں، ہمارے لیے کیا حکم ہے، اندر رہ کے جل جائیں یا باہر نکل جائیں؟ تو جناب امام زین العابدین نے فرمایا پھپھی انت عالمۃ غیر معلمہ، بی بی تو علم لدنی کی مالک ہے، اتنا مسئلہ تو تھوڑا بڑا بہت پڑھا لکھا بھی جانتا ہے کہ جب جس گھر کو آگ لگی ہے تو پھر اس وقت خود کو بچانا، نکل جانا ہی کی اجازت ہے، مگر بی بی نے وہ خود فیصلہ نہیں کیا، امام سے جا کے کہا کہ بیٹا اندر ہے کہ جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ کہا پھپھی تو جانتی ہے تو عالمہ غیر معلمہ ہے، تو علم لدنی کی مالک ہے، علیہ کنہ بالخروج۔ تو کہا حکم قرآن یہ ہے کہ لا تلقوا ایدیکم الی التہلکۃ، میں یعنی امام نے بھی صرف اپنی بات نہیں کی، قرآن کو بھی اپنے ساتھ ملا کے، یعنی یہ کیسے حالات ہیں، لاشیں بکھرے پڑے ہیں اور اندھیری اور زلزلے اور پھر آگ، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو دماغ کو ختم کر دیتی ہیں، دماغ کو معاف کر دیتی ہیں۔ سیانے لوگ تو کہتے ہیں اگر زلزلہ آ جائے لوگ معاف ہو جاتے ہیں، گھر میں آگ لگ جائے لوگ معاف ہو جاتے ہیں، اگر کوئی سامنے ایسا حادثہ ہو جائے، ایک آدھ قتل مقتول آپ دیکھیں تو آدمی معاف ہو جاتا ہے۔ ذرا کربلا کے اثر کو دیکھیں، کیا نہیں ہے، زلزلے موجود ہیں، آگ موجود ہے، شہداء کے بکھرے ہوئے لاشیں موجود ہیں، مگر جن ہستیوں کو اللہ نے دین کی محافظت کے لیے اور اسلام کے باقی اور قائم اور کسی بھی آمیزش سے محفوظ رکھنے کے لیے چن لیا تھا، ان کے ذرا دیکھیے کہ وہ کتنا ان کا خود پہ کتنا کنٹرول ہے، حالات پہ کتنا قابو ہے۔ کہتے ہیں پھوپھی حکم قرآن یہ ہے، یعنی امام نے خود اکیلے نہیں کہا، وہ جو ثقلین کا فرمان ہے، قرآن اور ثقلین دونوں آپ کو کہتے ہیں پھوپھی نکل جائیے۔ ماشاءاللہ قبلہ، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ مصائب بھی بیان کیے، ان میں سے کچھ سوالات جو ہیں مصائب میں سے بھی نکلتے ہیں، لیکن ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے آپ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ناصر بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ بالکل خیریت۔ کہاں سے؟ جی اشتیاق بٹ بول رہا ہوں لوٹن سے۔ جی اشتیاق بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ علامہ صاحب کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ جناب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی جو ہے تعزیت بھی پیش کرتا ہوں۔ دل تو نہیں چاہتا تھا فون کرنے کا، لیکن اتنی اچھی گفتگو ہمارے علامہ صاحب کو اللہ پاک ہمت، توفیق اور جذبہ دے، یقین مانے کہ بس سننے کو جی چاہ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ علامہ صاحب اگر آپ مسلمانوں کی بات کرتے ہیں لیکن خون کے آنسو دل ہوتا ہے، کون سے مسلمان علامہ صاحب؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجلس امام حسین علیہ السلام نہ ہوتی تو ہم دین کے اوپر آ ہی نہیں سکتے۔ علامہ صاحب یہ آپ نے حق بجانب بات کیا ہے۔ کون سے مسلمان کہ جن مسلمانوں نے نبی کی آنکھ بند ہونے کے بعد ہی اتنا بڑا ظلم کر دیا، تو کاش علامہ صاحب آپ کی یہ باتیں حق ثابت ہو جائیں کہ یہ لوگ جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں، جو گدیوں پہ بیٹھے ہیں، یہ صرف جناب زینب سلام اللہ کی شان ہمیں بتا دیں تو بس ہم الحمدللہ اس دنیا سے اچھے طریقے سے جا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہوگا علامہ صاحب، بہت افسوس ہوگا، یہ لوگ جو کاروبار بنائے بیٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا ہدایت ٹی وی نہ ہوتا، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہمیں اہل بیت کی شان کون بتاتا؟ یہ بالکل حقیقت بات ہے، اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں۔ اللہ پاک آپ کو، آپ کے ٹی وی کو، ہمارے علماء کرام کو صحت، سلامتی، ترقی عطا فرمائے، ہمیں ثابت قدم رکھے محمد اور آل محمد کے در پہ اوپر۔ خدا ہم کو موت دے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا علامہ صاحب۔ خدا حافظ۔ جی اشتیاق بٹ بہت شکریہ، آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بے حق محمد و آل محمد علیہ السلام۔ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ اہل بیت کی وہ شان بتائیں۔ اشتیاق بٹ صاحب، اہل بیت علیہم السلام کی شان وہ بتا سکتا ہے جنہوں نے تعلیمات جو ہے اہل بیت علیہم السلام سے لی ہوں۔ تو جب تعلیمات کسی اور ذرائع سے لیے ہوں تو پھر اہل بیت علیہم السلام کی شان بیان کرنا مشکل ہے ان کے لیے، کیونکہ مجبوری ہے، جو کہ تعلیمات نہیں ہیں ان کے پاس، تو وہ تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے شان کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ آسان کام نہیں۔ اصل میں جب آپ سفر کر رہے ہوں اور آپ کے سامنے ٹی جنکشن آ جائے اور آپ کے سامنے صرف دو ہی چوائس ہوں، یا آپ رائٹ جائیں یا آپ لیفٹ جائیں، اب سامنے تو بند ہے، نہیں جا سکتے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے
پردہ پوش ہوتے ہیں تو قافلہ اسلام جو ہے اس کے سامنے ٹی جنکشن آ گیا. ایک راستہ جو تھا وہ سقیفہ کی طرف چلا گیا, ایک راستہ جو تھا وہ دفن پیغمبر اور کفن پیغمبر کی طرف چلا گیا. وہ اسی راستے پہ چلتے رہے اور یہ راستہ جو تھا یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چلتے رہے. انہوں نے اپنا دین اہل بیت سے لیا, انہوں نے اپنے مسائل اہل بیت سے لیے, انہوں نے اپنی مشکلات اہل بیت کے سامنے. باقی چونکہ قافلہ بہت بڑا تھا, لوگ بہت زیادہ تھے, اس میں طرح طرح کے خیالات. یہ آپ نے جو بات ابھی بتائی ہے نا, اس پہ تھوڑی سی تفصیل سے پوچھنے کی ضرورت ہے آپ سے, چونکہ یہاں ہی پرابلمز پیدا ہوئے ہیں. یہاں سے جو ہے حقائق کو چھپایا گیا ہے, حقائق سامنے نہیں آئے, پروپیگنڈے شروع ہوئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ اندھیرے میں رہے. ایک کال کالر کو شامل کرتے ہیں اور پھر اسی حوالے سے جو ہے مزید گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. یاسر بھائی, مقصود سین سیدھرز کا موبائل فور سے. جی مقصود سید صاحب, کیا حال ہے؟ اللہ کا احسان ہے, آپ کی دعائیں. ہمارے معترضین بھائی عجیب عجیب قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شیعہ نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ جناب حسین نے اپنی شہادت دے کر اتار دیا ہے. اور یہ عیسائی عقیدہ ہے. عیسائی بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ حضرت یسوع مسیح جب وہ پھانسی پر چڑھے تھے تو وہ مصلوب ہوئے تھے تو ہمارے گناہوں کا کفارہ انہوں نے ادا کر دیا. ایک طرف تو یہ اعتراض, دوسری طرف یہ اعتراض کہتے ہیں کہ شیعہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے خود جناب حسین کو شہید کیا. یعنی یہ بالکل ایک خچر کے مترادف ہے کہ یہ بات اسی مانند اسی کے سامنے سے گزرو تو کاٹے, پیچھے سے گزرو تو لتی جاڑے. کیا یہ اعتراضات کسی اس قابل ہیں کہ ان پر غور کیا جائے؟ یعنی بالکل نماز نہ پڑھنا ایک صریحاً اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے, ایسا کوئی نہیں ہے. ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ہم نماز کو اولویت دیتے ہیں. کسی انفرادی فعل کو کیا ساری قوم کے ذمہ لگایا جا سکتا ہے؟ بہت مہربانی. جی بہت شکریہ. بڑا زبردست انہوں نے سوال کیا ہے. مقصود حسین سید صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ تو کوئی انتہائی عام کی بات سوچ سکتا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کفارہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے. امام حسین علیہ السلام نے تو اپنا نماز جو ہے اور سجدے میں سر 13ویں ضرب تک تسبیح پروردگار پڑھتے رہے ہیں اور سجدے میں رہے ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ شخص ہماری شفاعت نہیں پائے گا جو نماز کو خفیف سمجھے, نماز کو ہلکا سمجھے, نماز کو وہ ویلیو نہ سمجھے یا نماز کو خفیف سمجھے. اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں تو یہ آپ کو ملے گا الصلاۃ آخر وسائل الانبیاء, کہ نماز جو ہے ہر نبی کی آخری وصیت کا نام ہے. اور پیغمبر تو جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو فرماتے تھے اے بلال ہمیں راحت پہنچائیے, ہمیں سکون پہنچائیے. یعنی وہ تو نماز کو سکون اور راحت سے قرار دیتے تھے. یہ بالکل, میں ایک چیز میں عرض کروں, جی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک مالک ساتھ ایک کال شامل کر لیجیے. جی السلام علیکم. ٹائم تھوڑا. جی ہلو, وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب کون, کہاں سے؟ جی میں لندن سے بول رہا ہوں, فیصل میرا نام ہے. تو علامہ صاحب کی میں باتیں سن رہا تھا تو ماشاءاللہ ان کی باتیں بہت ہی اچھی ہیں, بہت ہی پیاری ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جزا دے. اور یہ آج بھی مطلب ہر طرف یہ کفر کا دورہ ہے, بنو امیہ کا دورہ ہے. اور آج بھی یہ حسینی آواز, حسینی میسج کو یہ پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں. باقی یہ بات ہے ناصر صاحب کہ یہ بالکل آپ کو ملال کرنے کی ضرورت نہیں. علامہ صاحب بھی سن رہے ہیں, یہ ہر دور میں رہا ہے. جناب امیر المومنین علیہ السلام آپ کا فرمان یہ ہے کہ حق بہت تھوڑا ہے. اگر آج بھی حسینی بہت تھوڑے ہیں تو اس میں کوئی بات نہیں. ظاہر ہے دوزخ میں زیادہ لوگ ہی جائیں گے, جنت میں تھوڑے ہی جائیں گے. تو جنت میں وہی ہوں گے جو جنت کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے, میرا تعلق ویسے مسلک اہل سنت بریلوی سے ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی بھی اپنے شیعہ بھائی سے کسی طور پر بھی میں اہل بیت سے کم عشق و محبت وہ کسی طور پہ بھی کم نہیں ہے. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو اجر دے. میں اپنے ایمان کا, اپنی محبت کا محور و مرکز اہل بیت, اولاد علی, آل رسول کو سمجھتا ہوں, بعد میں کسی اور کو سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اور میں ویسے بھی مذہب کے معاملے میں بڑا نیوٹرل اور فیئر قسم کا بندہ ہوں. تو علامہ سید سجاد صاحب نے میں ان کی باتیں بڑے غور سے سنی ہیں.
ایک تو یہ سید علیہ رسول ہے، تو ظاہر ہے ان سے زیادہ واقعہ کربلا کو کون اچھی طرح جانتا ہے، پہچانتا ہے، اور اس درد کو یہ ان سے زیادہ محسوس کون کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ بالکل یہ دل چھوٹا کرنے والی بات نہیں ہے، یہ دوسرے لوگوں باتیں کرتے ہیں اس طرح کی ہے، نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. بڑے اہل سنت میں ہے، یقین کریں وہ اتنی شدید محبت عقیدت رکھتے ہیں کہ بہت زیادہ رکھتے ہیں. تو وہ اہل سنت میں بھی تو ہے کہ بریلوی ہیں کہ دیوبندی ہیں، وہ دوسرے تو خیر ویسے ہی وہ بنتی ہیں، تو اس میں کوئی بات نہیں ہے. تو یہ بنو امیہ کی جو گندی آل اولاد ہے وہ پہلے بھی تھی، وہ آج بھی ہے اور رہے گی. حسینی آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھے، ان کے دشمن اس وقت بھی تھے اور آج بھی ہیں. باقی ان کی نمازیں ہیں، ان کی یہ بڑے پرہیزگار ہیں، یہ صاف کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایسی کوئی بات. خارجیوں سے بڑا کوئی نمازی تھا، ان سے بڑا کوئی پرہیزگار تھا. جو ہی انہوں نے مولانا علی کا دامن چھوڑا وہ کفر میں چلے گئے. تو یہ بات ہے کہ میرا یہ عقیدہ ایمان یہ ہے کہ پہلے اللہ، اس کے بعد رسول ہے، اور پھر اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے. اور ان کے مقابلے میں جو بھی آیا، میں یہ بربلا کہتا ہوں، میں احترام کرتے ہوئے بھی ایک لفظ کہہ رہا ہوں کہ وہ چاہے امراۃ المومنین تھی یا کوئی دنیا میں سے صحابی بنائے یا جو بھی ہے، میں اس کو حق پہ نہیں سمجھتا. میری ذاتی تحقیق جتنا مطالعہ ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ان کے مقابلے ہے وہ مکمل طور پر باطل پہ تھا اور آپ ہمیشہ حق پہ تھے. بالکل، بہت شکریہ. جی فیصل صاحب بہت شکریہ، آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. گفتگو کی، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور سارا یعنی اہل دانش تو یہی چاہیں گے کہ لوگ انصاف کریں. جی ایک کہتے ہیں، ایک آخری کال ہے، اور چونکہ ہمارے پاس وقت ختم ہو چکا، مولانا صاحب نے کچھ جوابات بھی دینے ہیں کچھ سوالات کے، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناصر بھائی صرف ایک منٹ کے لیے ہمارے بھائی آئے تھے، ان کے لیے دل کی اتھک گہرائیوں سے بہت بہت دعائیں. اللہ پاک ان کی توفیقات میں، ان کے فیملی میں اللہ پاک اتنی ترقی عطا فرمائے. اللہ پاک اہل بیت کی اور محبت ہمارے اس بھائی کے دل میں آ جائے. پاک پروردگار سنی بریلوی کو اللہ پاک اور ترقی عطا فرمائے. جی دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت میں بھی محبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں. اور اصل میں بات یہ ہے، میں عرض کروں، اہل سنت میں محبت کرنے والے، اہل سنت میں عزادار، اہل سنت میں نے تو دیکھا کہ اہل تشیع جلوس لے کے جا رہے ہیں ماتمی، اور اہل سنت حضرات جو ہیں ان کے کھانے کا، ان کے لیے سبیل کا انتظام کر رہے ہیں. جہاں سے جلوس چلائے وہاں وہ انتظام کر رہے ہیں، جہاں جلوس پہنچے گا وہاں تک وہ انتظام کر رہے ہیں. وہ نیازیں دے رہے ہیں، وہ منتیں دے رہے ہیں، وہ سارا ان کے ساتھ ہے. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شیعہ ایسا ہو جو مثلا ماتم نہیں کر رہا تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ شیعہ نہیں ہیں اس لیے کہ ماتم نہیں کر رہے. تو یہ بہت چھوٹی سی اور معمولی سی بات، مگر یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں. اصل میں جو مشکل اور مصیبت ہے ان کے لیے بھی اور سب کے لیے، کچھ یزیدی ہیں جو اپنے آپ کو ٹائٹل اور امبریلا وہی استعمال کرتے ہیں. جی اور یعنی آپ محسوس کر سکتے ہیں اب اس دور میں بھی اور اس زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو یزیدیت کے حامی اور یزید کے لیے، یعنی اب میں نے پچھلی پروگرام میں بھی کہا تھا، اب تو معاملہ صرف آخرت کا رہ گیا ہے. اب یزید دنیا میں موجود نہیں ہے، بالکل نہ اس کی طاقت ہے، نہ اس کی حکومت ہے. اب تو لوگوں کو انصاف کرنا چاہیے، اب لوگوں کو اپنے آپ کے لیے سوچنا چاہیے اور کوئی بھی یعنی خطرہ مول نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہ دارالامتحان ہے. اصل زندگی تو وہ ہے جو وہاں شروع ہوگی، اور اس میں یہ طے ہے بات کہ ختمی مرتبت نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ محشور ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. اپنی محبتوں کا مرکز اہل بیت کو بنا لیجئے، اس لیے کہ یہ کوئی کسی کے منت سماجت کی بات نہیں ہے، یہ حکم پروردگار ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اے حبیب ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میری رسالت کا اجر صرف یہ ہے، میرے اہل بیت سے محبت کیجئے. اب یہ ہے کہ پیغمبر کے ودن 50 ایئر 50 سالوں کے اندر جن سے محبت مانگی گئی تھی انہوں نے دشمنی اور عداوت کی حد کر دی کہ امام زین العابدین کے یہ جملہ اور لفظ ہیں کہ ہمارے خاندان کے بزرگ یعنی پیغمبر اکرم تو ہماری محبت مانگ کے گئے تھے، اگر وہ اپنی قوم کو یہ پیغام دے کے جاتے کہ میری اولاد اور میری آل پہ ظلم کرنا
تو وہ اس سے زیادہ اور کیا کرتے؟ یعنی ظلم کی انتہا کر دی، حالانکہ پیغمبر نے تو ہماری محبت مانگی تھی، اور یہ محبت کا جذبہ ہے جو فیصل بھائی کے، ہاں وہ بالکل اس کے ضمیر کی بات ہے اور اس کے دل کی بات ہے، اور ہم بھی ایسے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توفیقات میں، اور صحیح سمجھنے والا بالکل اسی طرح سمجھے گا، اور وہ جو ضدی اور درم قسم کے لوگ ہیں ان کا تو دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ اب پیغمبر کے سامنے آ کے رو در رو ایک شخص کہتا ہے اے پیغمبر انصاف کیجئے، آپ نے انصاف نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں اگر میں بھی انصاف نہیں کروں گا اور کون کرے گا؟ یا محمد اتق اللہ، آپ تقوی اختیار، اگر میں بھی نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ اب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا تو عہد پیغمبر میں اور زمانہ پیغمبر میں، اور قرآن مجید میں ایک قصہ ملتا ہے کہ کچھ لوگوں نے مسجد بنائی، اور مسجد جب مکمل ہو گئی، ظاہر ہے مسجد رات دن میں نہیں بنتی، مسجد پہ وقت لگا اور اس پہ پیسہ لگا، سب کچھ جب تیار ہو گئی، اب وفد آیا پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ آپ چلیے اور چل کے ہماری مسجد میں نماز پڑھیے تاکہ وہ بھی بابرکت ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا اس وقت تو میں سفر پہ تیاری کر رہا ہوں، واپسی پہ آ کے دیکھا جائے گا۔ چنانچہ اس وقت تو حضور چلے گئے، مگر جب واپس آئے ظاہر ہے وہ منتظر ہیں کہ پیغمبر آئیں اور آ کے ہماری مسجد میں تشریف لائیں اور آ کے یہاں نماز پڑھیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ اور مدینہ میں جس مسجد میں پیغمبر نے قدم رکھا، آج بھی لوگ اس مسجد میں جا کے عبادت کرنا، اور 2 رکعت نماز اس ہدیہ مسجد ہی صحیح مگر اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہے۔ جب پیغمبر سفر سے واپس آئے، حکم پروردگار ہوا ہے پیغمبر ان لوگوں نے یہ مسجد ضرار بنائی ہے، اس کے جلانے کا حکم دے دو اور یہاں مزبلہ بنا دو۔ اب یہ ہے کہ اس کا یعنی آپ اسی کو ذرا غور کریں، پیغمبر کی موجودگی میں جبکہ وحی کا سلسلہ جاری ہے، آیتیں آ رہی ہیں، قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، آپ ایک تخریب گاہ بنا رہے ہیں، اور اس میں فساد آپ کا ارادہ ہے، اور اس میں فتنہ آپ کا پروگرام ہے۔ اس مسجد کو مسجد ضرار کہا گیا، اس کے جلانے کا اور گرانے کا حکم دیا گیا، اور وہاں مزبلہ بنانے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ اب بھی ایسا کمی نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ کسی بھی مسجد کے لیے کوئی اس قسم کا ٹائٹل یا لفظ استعمال کرے، مگر بنانے والوں کی نیتیں جو ہیں اور ان کے ارادے جو ہیں اور ان کے بساؤ کا تو شواہد بھی۔ اور قبلہ بڑی بات جو ہے آپ نے کی ہے، اس بات سے ایک بات نکلی ہے کہ جن لوگوں نے مسجد بنائی وہ امام حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، پھرتے، ان کی محفل میں رہے، اور کچھ مطلب مکتب کے مطابق جنہوں نے ان کی بیٹھک کی، ان کی محفل جوائن کی، ان کے ساتھ وقت گزارا، صحابی کا معیار پہ پورے اترتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو پھر وہ بھی تو ایک لحاظ سے ان کے مطابق وہ بھی تو صحابی تھے۔ وہی یعنی جو سمجھتا ہے، دیکھیں میں عرض کروں، پیغمبر نے فرمایا ایمان جو ہے، وقت ختم ہو گیا، ایک بات مجھے کر لینے دیجیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، جنت کا ہر آدمی مشتاق ہے، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ وہ ایک ان میں سے ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز ہے، اگر ثریا ستارے کے پاس ہوتا تو بھی جا کے لیتے، آئے وقت ختم ہو گیا، کس کے ساتھ اس نے ایسا کیا، 10ویں درجے کے اوپر فائز ہے۔ یہ جو 10ویں درجے والی بات کی ہے آپ نے، اس پہ پوری تفصیل بات کریں گے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، پھر آپ کو زحمت دیں گے، ہم گزارش کریں گے۔ یعنی اسی ماحول میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو 10ویں 9ویں اور 8ویں درجے پہ موجود ہیں، اسی ماحول میں یہ لوگ بھی، اور اسی ماحول میں اور اسی ایٹماسفیئر میں اور اسی شہر میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جو مسجد ضرار بنائی ہے جنہوں نے، اور پھر ان کے لیے حکم کیا ہے۔ محبت کرنے والے بھی آپ نے دیکھ لیے، اور وہ جو دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، زبان پہ کچھ اور رکھتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ کفر کے ایمان کی نسبت زیادہ قریب ہیں۔ اور قرآن نے تو سورہ منافقون کے حساب سے کہا کہ منافق موجود ہیں، ماحول مدینہ میں موجود ہیں، مگر پیغمبر کے بعد وہ سب صرف قرآن کی صورت میں رہ گئے، باقی سب غائب ہو گئے۔ بہت شکریہ قبلہ، اپنے جی چاہ رہا تھا کہ مزید آپ سے کچھ پوچھیں، کیونکہ ہماری گفتگو جو ہے پچھلے ہفتے بھی ادھوری رہ گئی تھی، باتیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں جب گفتگو شروع ہوتی ہے، اور آج بھی جو ہے مکمل نہیں ہو پائی، وقت کے دامن میں بالکل گنجائش نہیں رہی، اور یہی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں اور مزید جو ہے وہ گفتگو تاکہ اپنے تکمیل تک پہنچے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ اب موجود تھے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید سجاد نقوی صاحب، جنہوں نے انتہائی ہمت ہے، مگر کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے بیان کیا جائے۔ بس یہی مومنین اور ناظرین جو سننے والوں سے گزارش یہی ہے کہ بڑا پرشوب دور ہے، اور اس دور میں حالانکہ اس دور میں بھی پروپیگنڈے ہوتے رہے،
لوگوں کو حقائق سے دور رکھا گیا، اور آج بھی یہی صورتحال ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے بس اتنا کیجئے کہ اپنے طور پر ریسرچ کریں، اپنے طور پر سوچیں، اس پروپیگنڈے سے نکلیں اور حقائق جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ اپنی آخرت جو ہے وہ بہتر ہو سکے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور نہ ہی پروپیگنڈے کی وجہ سے اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھیں۔ وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔